اور آج کا ہمارا جو مختصر سا ٹاپک ہے وہ سکسیس پہ ہے. فلاح، کامیابی، سکسیس کیا چیز ہے. میں نے مختلف کتابیں پڑھی، انٹرنیشنل، نیشنل، پاکستانی، ہر طرح کی، لیکن مجھے کہیں بھی سکسیس کی کوئی جامعہ ڈیفینیشن نہیں ملی. دین آئی اوپن دا ہولی بک آف قرآن، جس میں جس کی وادیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک سورہ مومنون میری نظروں سے گزری. اس میں تھا قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے مومن. اب ہمیں یہ تو شور ہو گیا کہ جو کامیاب ہیں یا سکسیزفل ہیں وہ مومن ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر ہمیں ڈھونڈنا تھا کہ مومن کون لوگ ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اسی صورت میں آگے اللہ نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو کہ اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ جو وہ فضول باتیں ہیں، جو آپ سے کنسرن نہیں کرتی باتیں، جو ایکسٹرا باتیں ان سے بچتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی جو چسٹٹی ہے، اپنی عزت ہے، اپنی ناموس ہے، اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کے شروع میں سورہ بقرہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ مومن ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو کہ غیب پر یقین رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے آیا، جو ان سے پہلے نازل کیا گیا اور جو ان کے بعد نازل کیا گیا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب یہاں پہ اللہ نے دوبارہ بتا دیا ہے کہ وہی لوگ ہدایت والے ہیں اور وہی لوگ مفلحون ہیں، فلاح پانے والے ہیں، سکسیس پانے والے ہیں. اسی طرح سورہ الاعلیٰ ہے، اس میں قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ سکسیزفل کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں. پیوریفائی ناٹ جسٹ فزیکلی بٹ اسپرچولی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو، اپنے کریٹر کو یاد کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد سورہ انفال میں جب میں نے مومنوں کی جو خصوصیات وہ پڑھی، اس میں یہ تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سورہ توبہ، اس میں جو مومنین کی خصوصیات تھی اس میں تھے کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اس کے علاوہ جو سجدہ کرنے والے، یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ سورہ توبہ میں ہمیں ملی. سو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ ان میں سے کوئی کریکٹرسٹکس ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو ہمارے اندر ان میں سے کچھ بھی کریکٹرسٹک، کوئی 10% بھی ہیں تو ہم اللہ کا شکر کریں، ورنہ پھر ہم تھوڑی سی فکر کریں. عام طور پر جو سکسیس کو ہم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں فائنینشیل اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے. لیکن واللہ عالم، میں نے جتنی بھی قرآن پاک کی آیتیں ریسرچ کے دوران پڑھی، جب میں لیکچر تیار کر رہا تھا، اور جتنی بھی حدیث مبارکہ میں نے دیکھی، مجھے کسی بھی ایک بھی سنگل حدیث میں اور ایک بھی آیت مبارکہ میں دولت کا ڈائریکٹ تعلق سکسیس سے نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے. اگر اس میں 1% بھی کوئی سچائی ہوتی تو لازمی طور پہ قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں یا تابعین، صحابہ کے کسی کے بھی قبول میں تھوڑا سا تو ہمیں ہنٹ ملتا، لیکن ہمیں نہیں ملا. اور جو ہماری اسٹوڈنٹ اسٹیج ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سکسیس جو ہے وہ اچھے گریڈس ہیں. ٹھیک ہے. ایسا بھی نہیں ہے، اچھے گریڈس بھی لینے ضروری ہیں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے جب ڈیفائن کیا ہے نا ایجوکیشن کو، تو انہوں نے اس کی 2 کیٹیگریز بنائی ہیں. پہلی والی انہوں نے بنائی ہے کمپلسری ایجوکیشن. ٹھیک ہے. دوسری والی آپشنل، سیکنڈری. کمپلسری میں انہوں نے دین کی بیسک تعلیم رکھی ہے، اس کے بعد انہوں نے وہ ٹاپک ختم کیا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے آپشنل تعلیم رکھی ہے اس میں انہوں نے دین کی ایڈوانس تعلیم جو کہ علماء کرام کے لیے ہوتی ہے، اور دنیا کی بیسک تعلیم جو کہ ہم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو آپشنل میں رکھا ہے، سیکنڈری میں رکھا ہے.